بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جی یہ اللہ کے علم کی تبدیلی کے قائل ہیں شیعہ حضرات۔ شیعہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا علم تبدیل ہوتا ہے، اللہ کے پاس پہلے کچھ اور علم تھا، پھر علم بڑھ گیا اللہ کا معاذ اللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہرگز بدا کے نظریے کا یہ نتیجہ نہیں ہے، یہ مطلب نہیں۔ ایک اور عقیدہ ہے جو ہم سے مخصوص ہے، وہ ہے عقیدہ رجعت۔ جی اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا میں قیامت آنے سے پہلے مظلوموں کو اللہ اٹھائے گا، ظالموں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر مظلوم اور ظالموں کے انجام تک، ان کو ان کے اجر تک، ان کو ان کی سزا تک پہنچائے گا۔ لہٰذا امام حسین اسی دنیا میں قیامت سے پہلے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ 10 سال تک عالمی حکومت ہوگی امام حسین کی۔ امام مہدی کا نماز جنازہ غسل و کفن امام حسین جنازہ پڑھائیں گے، اور غسل و کفن امام حسین دیں گے۔ یہ عقیدہ رجعت ہے، یہ ہم سے مخصوص ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کے اوپر دلائل قائم کرنے کے لیے، استدلال مکمل کرنے کے لیے وقت درکار ہے، اکیڈمک گفتگو کی ضرورت ہے۔ ایک اور عقیدہ ہے جو ہم سے مخصوص ہے عزیزان گرامی، وہ عقیدہ عدل الہی ہے۔ ہمارے یہاں اصول دین میں عقیدہ توحید کے فوراً بعد کیا ہے؟ عدل ہے۔ اللہ کی صفات تو سینکڑوں ہیں، صرف عدل ہی کیوں؟ اس لیے کہ صفت عدل تمام صفات پر حاکم ہے۔ یعنی اللہ قادر ہے، جی اللہ ستار ہے، اللہ عالم ہے، اللہ حی ہے، ان تمام صفات کے اوپر جو حاکم صفت ہے وہ صفت عدل ہے۔ میں نے یہ اتنی ساری بحث کیوں کی ہے، اب نتیجہ لیجئے۔ اللہ قادر ہے تو قدرت کو ہی صرف نہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ عادل بھی ہے۔ وہ اپنی قدرت کا استعمال وہاں کرتا ہے جو عین عدل ہو، عین عدل ہو، وہاں وہ اپنی قدرت کا استعمال کرے گا۔ اللہ قادر ہے، مقدور میں بھی تو قابلیت ہو، اسی کو عدالت کہا جاتا ہے۔ دربار امام الرشید سجا ہوا ہے۔ میرے مولا رضا مناظروں کے لیے روزانہ تشریف فرما ہوتے ہیں، 80 سے زیادہ مناظرے کیے ہیں مولا رضا نے اسی دربار میں۔ یہ پیغام بھی میرا بچہ اور جوان لیتا جائے، ہم جنہیں امام مانتے ہیں نا، وہ زمانے سے متاثر نہیں ہوتے، زمانے کو متاثر کرتے ہیں۔ جی حالات سے اثر لینا یہ ائمہ کہا نہیں ہے، ائمہ حالات کو تبدیل کرتے ہیں، اور اگر حالات ان سے مساعد نہ ہو، ان کے مطابق نہ ہو، تو ان نامساعد حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا ہی امامت ہے۔ لے کر آئے تھے نا مرو سے مرو میں لے کر آئے تھے مدینہ منورہ سے مولا رضا کو، یہ سمجھ رہے تھے کہ میں انہیں کنٹرول میں رکھوں گا، ان کو اپنے سامنے رکھوں گا، ان پہ نظارت رکھوں گا، اپنی مرضی سے انہیں ملنے ملانے دوں گا، میں ملاقاتیں کرنے دوں گا، ان کے تمام ملاقاتوں پر اور ان کے چاہنے والوں پر نظر رکھی جائے گی۔ میرے مولا نے اسی دربار کو، اللہ اکبر، جس دربار کو یہ سمجھ کر بنایا گیا تھا کہ مولا پہ نظارت رکھی جائے گی، مولا رضا نے اسی دربار کو دین کی تبلیغ کا مدرسہ بنا دیا۔ لہذا 80 سے زیادہ مناظرے ہیں مولا رضا کے جو دربار امام الرشید میں حضرت نے ملحدوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، مسلمانوں کے مختلف فرق سے، مختلف مذاہب سے میرے مولا نے مناظرے کیے ہیں۔ انہی مناظروں میں ایک مناظرہ، ایک دہریہ جو مانتا ہی نہیں ہے اللہ کو، کسی مبدأ کو، کسی مرکز کو مانتا نہیں ہے نا، جو اسے کہتے ہیں دہریہ۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، میں اپنی بحث میں ہوں، اپنے عنوان میں ہوں، آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے؟ حضرت نے فرمایا لا ریب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ کہنے لگا اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے؟ یہ سن کر 2 قدم آگے بڑھا، جیب میں ہاتھ ڈال کے مرغی کا انڈا نکالتا ہے، اور امام رضا کے سامنے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے اگر اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے تو اس انڈے میں دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ سوال تو ہے، مگر میرے مولا نے اس کے سوال پر ایک سوال کیا، بتا تیرا کام کیا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ مولا یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جان سکیں اس کا معیار فہم کیا ہے۔ نحنو معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم انبیاء کرام، ہم اہل بیت عصمت و طہارت، ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ عزیزو میرے وطن کے 85 مسئلوں کے 2-3 ہی حل ہیں۔
ان حلوں میں سے ایک حل یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے. جب ہر شخص اپنی حد کو پتہ لگا لے گا کہ میری حد کہاں تک ہے تو دوسروں کی حد میں وہ قدم نہیں رکھے گا, فساد ہی نہیں ہوگا. میری قوم کے مسائل کا ایک حل یہ ہے کہ مجھے اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے. میری ایک حد ہے, آپ کی ایک حد ہے, ہم سب کی ایک حد ہے. ہمیں اپنی حد کا پتہ ہونا چاہیے. دوسرا میری قوم کے مسائل کا ایک حل یہ ہے, توجہ چاہوں گا, دوسرا ایک حل میں عقل کے مطابق مخاطب کو دیکھ کر بات کروں. لوگ اسے منفی بھی لیتے ہیں, لوگ اس کا دوسرا زاویہ بھی لیتے ہیں. جی نہیں, یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے, یہ ائمہ کا دستور ہے. بات کرو سوچ کے سمجھ کے بات کرو. کس سے بات کر رہے ہو, کون تمہارا مخاطب ہے؟ میرے مولا سوال کر رہے ہیں, توجہ ہے, میرے مولا سوال کر رہے ہیں, بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا اس انڈے میں دنیا کو ڈال سکتا ہے, مرغی کے انڈے میں. حضرت نے فرمایا تم کرتے کیا ہو مولا رضا, کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا میں بڑھائی ہوں, نجار, کھاتی, کارپینٹر. حضرت کے ہاتھ میں عصائے پیغمبر تھا, نبی مبارک کا, نبی محترم کا, نبی مکرم کا عصا تھا. آگے بڑھا کے فرمایا اس سے مجھے تخت بنا دو. کہنے لگا میں تخت بنا سکتا ہوں مگر اس لکڑی میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ تخت بنے. حضرت نے فرمایا یہی تمہارا جواب ہے. اللہ ہر شے پر قادر ہے, انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دنیا کو اپنے اندر لے سکے. لہذا قادر اپنی قدرت کا استعمال کرتا ہے مقدور کو دیکھ کر. مقدور میں بھی تو قابلیت ہو کہ وہ یہ کام اس پر ہو سکے. غور فرمایا, ساری دنیا تو اللہ نے ایک لمحے میں بنا دی, کن فیکون. یہ زمین اور آسمان 6 دنوں میں کیوں بنائے؟ وہ مسئلہ بنانے والے کا نہیں ہے, یہ بن ہی نہیں سکتے تھے ایک مرحلے میں. زمین و آسمان کے جب تھے ہی مراحل تو ایک دم کیسے بن جاتے؟ یہ مقدور کا مسئلہ تھا جو 6 دن میں زمین اور آسمان بنے. اللہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ کی قدرت کے اوپر کوئی حرف نہیں آ رہا. زمین اور آسمان میں قابلیت نہیں تھی کہ وہ ایک لمحے میں بنتے. جی وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ, اب وہ اپنی قدرت کی دلیل دے رہا ہے. جیسے سورہ مبارکہ الحمد میں الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, یہ سب الحمدللہ کی دلیلیں ہیں. سورہ مبارکہ الحمد کی تفسیر میں اگر جائیں تو صرف الحمدللہ کیوں؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین, اس لیے کہ عالمین کا رب ہے, اس لیے کہ رحمان الرحیم ہے, اس لیے کہ مالک یوم الدین ہے. یہ ساری دلیلیں ہیں اس الحمدللہ کی. ایسے ہی اللہ اعلان کر رہا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اپنی قدرت کا دلیل تو دے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ, یہ اللہ کے حاکم اور مالک اور قادر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے. جی ممکن, یہ واحد چیز ہے کہ جو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں کر سکتا ہوں. جی میرے مولا علی نے جب فرمایا نا اللہ خالق ہے, ایک شخص کہنے لگا جی ہم بھی خالق ہیں. حضرت نے فرمایا کیسے خالق ہو؟ کہا میں نے ایک برتن کے اندر کچھ مخلوط کی تھی کچھ چیزیں, اب کھول کے دیکھا تو کیڑے اس کے اندر ایجاد ہو گئے. کیڑے بن گئے ہیں بہت سارے. کھول کے دکھایا دیکھیں بہت سارے کیڑے, میں نے خلق کیا انہیں. مولا علی سے کہنے لگا میں نے خلق کیا انہیں. مولا نے کہا تو نے خلق کیا نا, بتا اس میں نر کتنے مادہ کتنے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. نہ ہم اپنے بچوں کو, نہ ہم اپنی نسلوں کو, نہ ہم کسی کو پیدا کر سکتے ہیں, نہ کسی کو حیات دے سکتے ہیں, نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں. یہاں آ کر ہم اللہ کے آگے مجبور ہیں, اور یہ ہمیں اللہ کا اقرار کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ وہ خالق موت و حیات ہے. ان گنت پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی ہم اپنے عزیز کو بچا نہیں سکے, اس لیے کہ موت اور حیات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جی بہت 4 6 شادیاں کر لیں, ایک کو چھوڑ کر دوسری اور تیسری اور چوتھی کہ کسی طرح بیٹا ہو جائے. بیٹا نہیں ہوا, ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا کوئی وجود لانا, ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا کسی کو خلق کرنا. وہ جو خالق موت و حیات ہے وہی زندگی دے گا, وہی موت دے گا. یہاں آ کر ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اللہ ہے.
اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.